ہم نے بٹوارا کر دیا ہے کہ یہ دینی تعلیم ہے اور یہ دنیاوی تعلیم ہے. یہ ہم نے اور آپ نے بٹوارا کر دیا ہے کہ یہ دینی تعلیم ہے اور یہ دنیاوی تعلیم ہے. حقیقت میں کوئی دنیاوی تعلیم نہیں ہے، سب دینی تعلیم ہے. ساری کی ساری جو ہے وہ دینی تعلیم ہے. قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن میں سائنس بھی ملے گی، قرآن میں فزکس بھی ہے، قرآن میں بائیو بھی ہے، قرآن میں میتھکس بھی ہے، قرآن میں میتھس بھی ہے، قرآن میں فزکس بھی ہے. آپ شمار کرتے چلے جائیے، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ہم نے اس کو بانٹ ڈالا ہے کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے اور یہ دینی تعلیم ہے. اور سچائی یہ ہے کہ کامیاب انسان تبھی ہوا کرتا ہے جب دین سے بھی وابستہ ہو اور دنیا سے بھی وابستہ ہو، تبھی کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے بزرگوں کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیے، تاریخ اسلام آپ اٹھا کے دیکھیے، آج سے 9 سال پہلے کی تاریخ دیکھیے کہ کتنی ایجادات جو آپ آج چل رہی ہیں وہ کسی اور کی دین نہیں ہے، وہ ہمارے مسلمان سائنٹسٹ کی ہے. لیکن وہ سائنٹسٹ بعد میں تھے، ایک عالم دین پہلے تھے. سب کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. یہ ہم نے الگ کر رکھا ہے کہ یہ تعلیم دینی ہے اور یہ تعلیم دنیاوی ہے. کوئی تعلیم دنیاوی نہیں ہے، ساری تعلیم دینی ہے. ساری تعلیم عطا کرنے والا رب کائنات ہے. صرف استعمال غلط ہو جاتا ہے تو اسی کو ہم دنیاوی تعلیم کہہ دیتے ہیں کہ استعمال تو یوز تو اگر دینی تعلیم کو بھی کوئی غلط استعمال کر لے تو پھر وہ بھی بیکار ہے، وہ بھی دینی نہیں ہے. اگر دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی اس کا یوز غلط کر رہا ہے تو وہ بھی دینی تعلیم نہیں ہے، وہ بھی دینی تعلیم نہیں ہے. اور اگر جس کو ہم اور آپ دنیاوی تعلیم کہہ رہے ہیں، اگر اس کو حاصل کرنے کے بعد کوئی دین کی خدمت کر رہا ہے تو وہ دینی بھی تعلیم ہے، اللہ کے بندے کی خدمت کر رہا ہے، وہ بھی دینی تعلیم ہے. کوئی فرق نہیں ہے. صرف شرط اتنی ہے کہ نیتوں کا مدار ہے. نیت کیا ہے؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس بزرگ کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں گے انہوں نے پہلے مدرسوں میں تعلیم حاصل کی. پہلے کالجز نہیں تھے کہ وہ کالج میں جاتے، مدرسے ہوا کرتے تھے. اور مدرسے اس انداز کے نہیں ہوتے تھے جیسے آج کے انداز کے ہیں. پہلے مدرسے خانقاہوں میں ہوتے تھے. اسی خانقاہ میں سب کچھ پڑھایا جاتا تھا. اسی خانقاہ میں انہیں تفسیر بھی پڑھایا جاتا تھا. اسی خانقاہ میں علم دین دیا جاتا تھا. اسی خانقاہ میں شریعت دی جاتی تھی، طریقت دیا جاتا تھا، معرفت پڑھایا جاتا تھا، حقیقت پڑھایا جاتا تھا. سب کچھ جو ہے انہی خانقاہ میں پڑھایا جاتا تھا. لیکن پہلے علم دین حاصل کرایا جاتا تھا. تو میرے عزیز، یہ ادارے جو آپ کا جامعہ فیض العلوم ہے، مدرسہ فیض العلوم ہو یا سرائے ترین سنبل میں جتنے بھی مدارس ہیں، یہ ہماری آبرو ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہمارا تشخص ہے. یہی ادارے ہم کو شعور زندگی بھی عطا کرتے ہیں اور شعور بندگی بھی عطا کرتے ہیں. یہی ادارے ہمیں شرافت کا پیغام بھی دیتے ہیں، نزاکت کا بھی پیغام دیتے ہیں، فراست کا بھی پیغام دیتے ہیں. یہی ادارے جو ہے ہمیں احکام شریعت عطا فرماتے ہیں. اور یہی ادارے ہمیں ماں باپ کے حقوق بھی بتاتے ہیں. یہی ادارے جو ہے بچوں پہ شفقت کا بھی بتاتے ہیں. یہی ادارے بیوی کو شوہر کا حق بتاتے ہیں. یہی ادارے شوہر کو بیوی کا حق بتاتے ہیں. یہی ادارے بھائی کا حق بتاتے ہیں. یہی ادارے بچوں کو باپ کا حق بتاتے ہیں. یہی ادارے جو ہے باپ کو بچوں کا حق بتاتے ہیں. ورنہ کسی جگہ یہ نہیں بتایا جاتا ہے، کسی جگہ جو ہے یہ نہیں بتایا جاتا ہے. آپ ایک اچھے ڈاکٹر تو بن جائیں گے لیکن باپ کا حق کیا ہے یہ کسی جگہ نہیں بتایا جاتا ہے. ایک اچھے لائر تو بن جائیں گے لیکن بیوی پر شوہر کا کیا حق ہے یہ نہیں بتایا جاتا ہے. ایک اچھے انجینئر تو بن جائیں گے لیکن بچوں کا باپ پر کیا حق بنتا ہے یہ نہیں بتایا جائے گا. یہ اگر بتایا جاتا ہے تو ایزی فیض العلوم جیسے اداروں
شعور زندگی عطا کیا جاتا ہے، انسانیت کا پیغام دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ادارے ابھی آپ کو مولانا توصیف نے بتایا تھا کہ یہ ادارے رسول اللہ کا گھر کہلاتے ہیں، اور رسول اللہ کا گھر وہ ہوا کرتا ہے جہاں سے اخلاق دیا جاتا ہے، کردار دیا جاتا ہے، نظام دیا جاتا ہے، دستور دیا جاتا ہے، انسانیت کا پیغام دیا جاتا ہے، اور انسانیت کو عروج بھی ملا ہے تو اسی در سے ملا ہے جس در کو ہم نبی کا در کہا گیا۔ سیرت رسول اکرم، فیضان حضور حافظ ملت۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس بزرگ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اور میں نے تو اپنے مطالعے کے مطابق جن بزرگوں کی تاریخ دیکھی، جن بزرگوں کی سیرت میں نے پڑھی، تو پہلے مجھے یہی پتہ چلا، یہی معلوم ہوا، یہی حاصل ہوا کہ انہوں نے کسی مدرسے میں جا کے تعلیم حاصل کی تھی، کسی مدرسے میں جا کے تعلیم حاصل کی تھی، علم دین سیکھا تھا، پھر اس کے بعد وہ ولایت کی منزلیں طے کر رہے ہیں۔ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس بزرگ کی آپ تاریخ دیکھیں گے۔ تو میں اصل عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں اداروں سے بھی جڑنا ہے اور ان اداروں سے بھی جڑنا ہے۔ اس ادارے سے اس لیے جڑنا ہے کہ ہمیں شریعت معلوم ہو جائے، اور اس ادارے سے اس لیے جڑنا ہے کہ اس کے سائے میں ہم اپنی اچھی زندگی گزار سکیں، ہم کامیاب ہو سکیں، دنیا میں رہ سکیں۔ تو اس لیے ان اداروں سے بھی جڑنا ہے اور اس ادارے سے بھی جڑنا ہے۔ اگر ان اداروں سے ہم نہیں جڑے تو ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہی ادارے ہمیں سب کچھ عطا کرتے ہیں، رسول اللہ کا کردار بھی عطا کرتے ہیں، پروردگار عالم کے احکامات انہی اداروں میں ملتے ہیں اور ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ اس لیے ان اداروں کی حفاظت ضروری ہے۔ اور میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ان اداروں کو مٹانے کے لیے تو گورنمنٹ تیار ہے، ان اداروں کو مٹانے کے لیے تیار نہیں۔ جو مدرسے چلاتے ہیں، جو لوگ چلا رہے ہیں، ذرا ان سے مینجمنٹ سے پوچھئے، ہر وقت جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ایک نہ ایک کاغذ آ رہا ہے۔ جو ایڈڈ مدارس ہیں ان کے حالات پوچھئے، ہر وقت کاغذ آ رہا ہے، ایک نوٹس آ جاتا ہے کہ اب یہ بڑھائیے، یہ ڈاکٹر بنائیے، اور ان کو یہ پڑھائیے، اور CBSE بورڈ کی کچھ کتابیں ڈال دیجئے۔ ساری فکر جو ہے انہی مدرسوں پر، ساری فکر گورنمنٹ کی جو ہے۔ اور اس وقت 5 سال کے پیریڈ میں تعلیم کو کس انداز سے چینج کیا جا رہا ہے کہ یہ جو بیسک ہماری دینی تعلیم ہے یہ ختم ہو جائے، اور پوری وہی تعلیم، عصری تعلیم حاضر ہو، شروع ہو جائے اور آ جائے۔ یہ پورا پروگرام گورنمنٹ کا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ان اداروں کے بچوں سے اتنی محبت کیسے ہو گئی کہ انہی کو انجینئر بنانا چاہتی ہے، انہی کو ڈاکٹر بنانا چاہتی ہے، انہی کو لائر بنانا چاہتی ہے، انہی کو IAS آفیسر بنانا چاہتی ہے، انہی کو سب کچھ بنانا چاہتی ہے، اور جو بیچارے ڈگری لے کے در در ٹھوکریں کھا رہے ہیں انہیں سروس دینے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ مجھے بتائیے کہ انہیں توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ ان کو ہم سروس دے دیں، ان کو ہم روزگار دے دیں، ان کے بارے میں نہیں سوچا جا رہا ہے۔ ساری فکر انہی کے بارے میں ہے۔ تو میرے دوستو، یہ فکر نہیں ہے کہ آپ کا بچہ انجینئر بن جائے، بلکہ یہ فکر ہے کہ آپ کا بچہ دینی تعلیم سے دور ہو جائے۔ یہ فکر ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے شریعت سے دور ہو جائے۔ یہ فکر ہے کہ آپ کا بچہ انسانیت سے دور ہو جائے۔ یہ فکر ہے کہ آپ کا بچہ اخلاقیات سے دور ہو جائے۔ یہ فکر ہے کہ اخلاق حسنہ سے دور ہو جائے۔ یہ فکر ہے کہ وہ کردار مصطفیٰ سے دور ہو جائے گا، اور جب یہ دور ہو جائے گا تو پھر ہمیں مٹانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود مٹ جائے گا۔ اس لیے مدرسوں میں طرح طرح سے بھیجا جا رہا ہے کہ ان کو یہ پڑھایا جائے، وہ پڑھایا جائے۔ اور میں مولانا توصیف صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ الجامعۃ الاشرفیہ سے جڑا ہوا ہوں، بہت سے حضرات مجھے بھی ملتے ہیں اور وہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت اگر آپ چاہیں تو ہو جائے گا۔ میں نے بتائیے کیا ہو جائے گا؟ بولے وہاں پہ ایک میڈیکل کالج کھول دیجیے، میڈیکل کالج کھول دیجیے۔ کیمپس دیکھنے کے بعد کہ یہاں پہ میڈیکل کالج بھی ہو سکتا ہے، انجینئرنگ کالج بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تاکہ بچے یہاں سے جب فارغ ہوں تو وہ صرف مسجد اور مدرسے میں نہ جائیں، یہاں پہ جو ہے آ کر وہ انجینئر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں۔ میں نے کہا کہ ساری فکر انہی بچوں کے لیے کیوں ہوا کرتی ہے؟ وہی بات پھر میں مولانا توصیف والی بات کہہ رہا ہوں کہ ساری فکر انہی بچوں کے لیے کیوں ہوا کرتی ہے؟ کیوں نہیں آپ ہم سے کہتے کہ ایک زمین ہم خرید رہے ہیں اور آپ کے حوالے کر رہے ہیں،
اور پیسہ دے رہے ہیں، آپ ایک الگ سے انجینئر کالج بنائیے تاکہ اس میں اور بچے آ کے انجینئر بن جائیں، اور بچے آ کے ڈاکٹر بن جائیں، اور بچے آ کے لائر بن جائیں، اور بچے آ کے اور ترقی کریں۔ یہ کوئی نہیں کہتا ہے، بلکہ اسی ادارے کو سب کچھ بنانے کی لوگ کوشش کیا کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں بتا رہا ہوں اس وقت حالات بہت خراب ہیں۔ زمانہ ہمیں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، زمانہ ہمیں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں سچائی سے کہہ رہا ہوں کہ جو زمانہ ہمیں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی اتنی ہمت نہیں۔ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، زمانے کے بدلنے سے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی فکر بدلنی ہوگی، اپنا نظریہ بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے خیالات بدلنے ہوں گے، اپنی سوچ بدلنی ہوگی، اپنا طریقہ بدلنا ہوگا۔ اور جس دن ہم نے یہ سب بدل کے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زمانہ ہمیں مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسلام وہ مذہب حق ہے کہ مٹانے والے تو مٹ جائیں گے لیکن اسلام نہیں مٹے گا، اسلام نہیں مٹے گا۔ اور لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ اسلام خطرے میں ہے، میں کہتا ہوں کہ اسلام خطرے میں نہیں ہے، مسلمان خطرے میں ہے۔ اسلام خطرے میں نہیں ہے، اس کی حفاظت تو رب نے خود فرما دی ہے، وعدہ کر لیا ہے کہ میں اس کا محافظ ہوں۔ تو جس کا محافظ رب قدیر ہو اس کو کیا پرواہ ہے، اسے کون مٹا سکتا ہے۔ تو اسلام خطرے میں نہیں ہے، مسلمان خطرے میں ہے۔ اور مسلمان کیوں خطرے میں ہے؟ کہ اس نے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے خطرے میں ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں جو ہے طریقہ مصطفیٰ پہ چلنا ہے، طریقہ مصطفیٰ کو لینا ہے، اپنے کردار کو سدھارنا ہے، اپنے اخلاق کو سدھارنا ہے۔ اور میں آج بڑی ذمہ داری سے ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں ان بزرگوں کے سامنے کہ ہمارے درمیان، ہماری کمیونٹی میں جو تبدیلی آئی ہے، سب سے بڑی تبدیلی میں بتا رہا ہوں، حسد اور جلن کی تبدیلی بہت زیادہ آئی ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنے اندر حسد پیدا کرنا، جلن پیدا کرنا، اور ایک دوسرے سے نفرت کرنا، اور اگر کسی سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو زندگی بھر اسے معاف نہ کرنا، یہ ہماری کمیونٹی کے اندر سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے سے نفرت، ہم کسی اپنے بھائی کو اگر بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو میرے عزیز معاملہ اصل یہ ہے، میں نے کہا تھا کہ میں تقریر آج نہیں کروں گا، کچھ باتیں کر کے جانا چاہتا ہوں، شاید کہ دل پہ اتر جائے میرے اور آپ کے، میری بھی زندگی سنور جائے گی اور جس کی اتر جائے گی اس کی بھی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ کوئی بھائی اگر آگے بڑھ رہا ہے تو ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آگے بڑھ کیسے رہا ہے، یہ بڑھ کیوں رہا ہے، بڑھ کیوں رہا ہے، اور ہمارے اندر حسد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیے، اور اس کی فکر میں پڑ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بلا وجہ کا گناہ اپنے اوپر آپ لیتے ہیں۔ بدگمانی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بدگمانی کر کے اپنے اعمال میں گناہوں کا اضافہ کیا، اپنی چائے پی، اپنا ہی خرچ کیا، اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے دوسرے کے بارے میں غلط سوچنا، پھر اس کے بعد یہ اپنے اعمال میں گناہوں کا اضافہ ہے۔ میرے عزیز، حسد و جلن سے اس رب پہ یقین رکھیے کہ وہ جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، اور وہ اگر عطا کرنے پہ آ گیا ہے تو دنیا، ساری دنیا اگر لگ جائے گی تو نہیں روک سکتا ہے، اور وہ اگر نہیں دینے پہ آ گیا ہے تو پوری دنیا اگر دے لے گی تو بھی اس کے پاس کچھ رہ نہیں سکتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ آپ زندگی گزاریے اور دعا کیجئے رب کی بارگاہ میں، پروردگار عالم تو نے میرے بھائی کو ترقی دی ہے، مولا تو اسے اور ترقی دے دے، اس کے صدقے میں تو مجھے بھی ترقی دے دے، نہ جانے اس کی رحمتیں مچل جائیں،
نہ جانے اس کی رحمتیں مچل جائیں اور آپ کی دعا قبول ہو جائے، اس کا تو بیڑا پار ہو ہی رہا ہے، آپ کا بھی بیڑا پار ہو ہی جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، کوئی اگر اس وقت جو ہے نہیں آپ کو ترقی ملی تو یہ مت سوچئے گا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک مومن نے ایک مومن کے حق میں دعا کی تو پروردگار عالم اسے ثواب ضرور عطا فرمائے گا، تو آپ کے اعمال میں اضافت ہو جائے گا۔ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، ہم اس چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں غور کرتے ہیں اور اپنے اعمال میں اضافہ، اپنے اعمالوں میں ہم گناہوں کا اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ اخلاقیات کا معاملہ تو اتنا دور ہو چکے ہیں اخلاقیات سے، ہم نے اسلام جو ہے صرف جو ہے 5 چیزوں کو، 5 رکن ہی کو بنا کے رکھ دیا ہے کہ اسلام اس کو کہتے ہیں۔ اسلام صرف نماز کا نام ہے، اسلام صرف روزے کا نام ہے، اسلام صرف حج کا نام ہے، اسلام صرف زکوٰۃ کا نام ہے۔ ہم نے انہی چیزوں کو جو ہے یہ بنا کے رکھ دیا ہے کہ اسلام ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اسلام یہ ہے، لیکن اسلام کا دوسرا پہلو نبی کریم کی سیرت ہے، نبی کی زندگی ہے، نبی کا اخلاق ہے، نبی کا کردار ہے، نبی کی محبت ہے، نبی کا چلنا پھرنا ہے، نبی کی زندگی جو ہے، یہ اسلام ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہمیں اس ہندوستان میں رہنا ہے، اس ہندوستان کے اندر رہنا ہے، تو نبی کا کردار لے کر اگر ہم جئیں گے، نبی کا اخلاق لے کر جئیں گے، تو کوئی آپ کا دشمن نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر وہ دشمن بھی ہے تو وہ آپ کا دوست بن جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ نبی کے اخلاق کو لے کے آئے۔ اپنے آقا کی زندگی کا تو مطالعہ کیجئے، اپنے آقا کی زندگی کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذرا سیرت تو دیکھیے، نبی کا اخلاق تو دیکھیے، نبی کا کردار تو دیکھیے کہ نبی کریم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنا بھی آ رہا ہے تو اسے نواز رہے ہیں، غیر بھی آ رہا ہے تو اسے نواز رہے ہیں، دشمن بھی آ رہا ہے تو اسے نواز رہے ہیں۔ اس دربار میں لفظ نہیں ہے ہی نہیں ہے، جو بھی آ گیا ہے میرے آقا نے عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک یہودی کا بیٹا آتا ہے، لیکن اس یہودی کا پہلے انتقال ہو چکا ہے، اس کی ماں ہے، ماں اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہے، کیسے کیسے کر کے پرورش کر رہی ہے، مصیبتوں سے گزر رہی ہے، فاقہ بھی کر رہی ہے، کسی طریقے سے مجبوری حالت میں پریشانی کی حالت میں جو ہے اپنے بچے کی پرورش کر رہی تھی۔ اس یہودیہ کے پاس صرف ایک لباس تھا۔ خاندان والے شروع میں محبت تو ضرور ہوتی ہے، بعد میں پھر سب ختم ہو جاتی ہے، یہ عام طور سے یہ مشاہدہ ہے۔ شروع میں تو لوگوں نے، گھر والوں نے کچھ مدد کی، پھر بعد میں مدد کرنا بند ہو گیا۔ جب کچھ دن گزر گئے اس کے شوہر کو، اس کے پاس صرف ایک لباس بچا تھا، اور لباس اتنا خستہ ہو گیا تھا کہ اب جو ہے لباس سے اس عورت کا بدن چھلکنے لگا تھا۔ بیٹا کھڑا ہوتا ہے، نگاہ اٹھتی ہے اپنی امی کے پاس، جیسے نگاہ پڑی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، روتے روتے کہتا ہے امی جان کیا تیرے پاس دوسرا لباس نہیں ہے؟ ماں کہتی ہے کہ نہیں بیٹے، اگر دوسرا لباس ہوتا ہے تو میں اس کو پہن لیتی، میرے پاس لباس نہیں ہے۔ بیٹا کہتا ہے کہ اے امی جان تو دوسرے لباس کا انتظام کر کیوں نہیں لیتی؟ تو ماں کہتی ہے کہ میرے پاس تو لباس ہی نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی انتظام نہیں ہے، کیسے کیسے کر کے تو میں پیٹ پالتی ہوں، ایک وقت کھا لیتی ہوں، دوسرے وقت بھوکی رہتی ہوں، کس طریقے سے کس پریشانیوں سے میں گزر کے تیری پرورش کر رہی ہوں، لیکن اب تو کہہ رہا ہے کہ لباس کا انتظام کر لے، کھانے کی تو ہے نہیں، میں لباس کہاں سے لوں گی؟ تب اس لڑکے نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں چچا کے پاس جا رہا ہوں، میں اپنے چچا کے پاس جا رہا ہوں، چچا سے کہوں گا کہ اے امی جان ایک لباس دے دیجئے، اے چچا میری امی کے لیے ایک لباس دے دیجئے، کیونکہ میری امی کا لباس اتنا خستہ ہو گیا ہے، وہی بار بار دھل رہا ہے، پہنے جا رہی ہیں تو اتنا ہلکا ہو گیا ہے کہ اب میری ماں کا بدن چھلکتا ہے، میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، دیکھا نہیں جاتا ہے، اے چچا جان ایک لباس دے دیجئے۔ تب اس عورت نے کہا تھا کہ بیٹا سن، تیرے چچا کو میں جانتی ہوں بہت ظالم ہے، وہ لباس نہیں دے گا، لیکن بچے کی ضد تھی، ضد کرتا ہے، ماں اجازت دیتی ہے۔ جب لڑکا جاتا ہے، جب پہنچ گیا ہے اپنے چچا کے دروازے پہ، چچا آتا ہے، چچا نے جیسے ہی دیکھا تو اس کا آگ بگولا ہو گیا، چہرہ اس کا پھک پڑ گیا، غصے میں لال ہو گیا اور ڈانٹنے لگا اور اپنے بھتیجے سے کو گالیاں بکنے لگا، اس کے چہرے پہ تھپڑ مارتا اور کہتا ہے کہ اپنی منحوس صورت یہاں سے لے کے چلے جاؤ، دوبارہ کبھی میرے دروازے پہ آنا نہیں، دروازے پہ آنا نہیں۔
وہ روتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، گالیاں دینی ہے دے لیجئے، تھپڑ مارنا ہے مار لیجئے، دھکا دینا ہے دے لیجئے، کچھ بھی کہنا ہے کہہ لیجئے، لیکن مجھے میری ماں کے لیے ایک لباس دے دیجئے، کیونکہ میری ماں کی حالت یہ ہو چکی ہے، ایک لباس ہے وہ بھی اتنا خستہ لباس ہے کہ اب اس کا بدن اندر کا جھلک رہا ہے تو مجھے شرم آتی ہے، غیرت آ رہی ہے، تم ایک لباس دے دو۔ اس نے لباس تو نہیں دیا، دھکا دے دیا، اسے دھکا دے کر اپنے دروازے سے دھکا دے کر بھگا دیتا ہے۔ وہ روتا ہوا اپنے گھر جا رہا تھا، جب روتا ہوا اپنے گھر جا رہا تھا راستے میں ایک شخص ملتا ہے، اس کا سر جھکا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، سسکیاں لے رہا تھا، لب کانپ رہے تھے، اسی عالم میں جو ہے ایک شخص ملتا ہے، وہ کہتا ہے بیٹے تمہیں کسی نے مارا ہے کیا؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ کسی نے ستایا ہے کیا؟ کسی نے کوئی تکلیف دی ہے کیا؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اپنی غربت پہ رو رہا ہوں، اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں۔ آج میں یتیم نہیں ہوتا تو مجھے کوئی گالی نہیں دیتا، آج میں یتیم نہیں ہوتا تو مجھے کوئی تھپڑ نہیں مارتا، آج میں یتیم نہیں ہوتا تو مجھے کسی کے آگے اپنا ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج میں اپنی یتیمی پہ رو رہا ہوں، آج میں اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں۔ اگر میرے باپ ہوتے تو آج ان کا ہاتھ میرے سر پہ ہوتا، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس شخص نے کہا کہ بتاؤ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تب وہ کہتا ہے کہ میری ماں کے پاس ایسا لباس ہے، ایک لباس کے لیے گیا تھا لیکن دھکا کھا کر آیا ہوں، گالیاں سن کے آیا ہوں، تھپڑ کھا کے آیا ہوں، لباس نہیں ملا ہے۔ تب اس شخص نے کہا کہ میں تجھے ایک پتہ بتاتا ہوں، وہاں چلا جا، تیری ماں کے لباس کا انتظام ہو جائے گا۔ تب وہ لڑکا کہتا ہے وہ پتہ بتائیے، ان کا نام بتائیے۔ تب وہ شخص کہتا ہے کہ جاؤ فلاں گلی میں چلے جانا، جس گھر میں وہ رہتا ہے اسے دنیا مسجد نبوی کہتی ہے، اور جس کا نام میں بتا رہا ہوں اسے کائنات رحمت للعالمین کہتی ہے۔ تم ان کے پاس چلے جاؤ اور جانے کے بعد اپنے مدعا کہنا، اپنی بات کہنا، تمہاری امی کے لباس کا انتظام ہو جائے گا۔ بچہ روتا ہوا گھر آیا ہے اپنی ماں کے پاس، ماں نے جیسے ہی بچے کو دیکھا ہے ماں کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، بچہ بھی رونے لگتا ہے۔ ماں کہتی بیٹے میں نے کہا تھا مت جانا، تمہیں گالیاں تو ضرور ملیں گی لیکن لباس نہیں ملے گا۔ تب وہ روتے روتے کہتا ہاں امی جان تو نے صحیح کہا تھا، لیکن کسی نے مجھے کسی کا پتہ بتایا ہے کہ وہاں جاؤ گے تو تمہیں لباس مل جائے گا، میں وہاں جا رہا ہوں۔ ماں پوچھتی ہے کہ بتاؤ تم کس کے پاس جا رہے ہو؟ تو وہ بتاتا ہے کہ میں مسلمانوں کے سردار کے پاس جا رہا ہوں، محمد ابن عبداللہ کے پاس جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں نے روک دیا، کہا بیٹے سنو، میں نے سنا ہے کہ وہ نیا دین لے کر آئے ہیں، جو جاتا ہے اسے اپنا دین پیش کرتے ہیں، کہیں تم میری محبت میں لباس کے لالچ میں ان کا دین قبول نہ کر لو، تو مجھے ایسا لباس نہیں چاہیے کہ تم ان کا دین قبول کر لو۔ میں پوری زندگی اسی لباس میں گزار سکتی ہوں لیکن تجھے نہیں کھو سکتی، تجھے نہیں جانے دے سکتی۔ ماں باپ کا آباء و اجداد کا دین چھن جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے، اسی لباس میں زندگی گزارنا گوارا ہے۔ ماں نے روک دیا لیکن بچے نے پھر ضد کی، جب ضد کی تو بچے نے کہا ماں گھبرا نہیں، میں تیرا ہی بیٹا ہوں، بے فکر رہ، میں ان کا دین قبول نہیں کروں گا۔ ماں نے اجازت دے دی، بچہ جاتا ہے مسجد نبوی شریف کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مسجد نبوی شریف کے دروازے پہ کھڑا ہے، وہ غیب داں نبی صحابہ کو واعظ فرما رہا تھا، نصیحت فرما رہا تھا۔ جیسے ہی اس بچے پہ نگاہ پڑتی ہے، میرے آقا نبی کریم نے صحابہ سے کہا کہ بیٹھے رہو، میں ذرا اس بچے سے مل کے آتا ہوں، ذرا اپنے نبی کا اخلاق دیکھو اور اپنے نبی کا کردار دیکھو۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ اس بچے کو بلا کے لاؤ، میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ اس بچے کو بلا کے لے کے آؤ، یا میرے آقا نے وہیں سے آواز نہیں دی کہ اے بیٹے میرے پاس آ جا، تیری کیا ضرورت ہے۔ لیکن میرا نبی جو ہے اس کے چہرے کو دیکھ کے جان گیا تھا کہ وہ آنے والا کس لیے آیا ہے۔ میرے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تم یہیں بیٹھے رہنا، ذرا میں اس بچے سے مل کے آتا ہوں۔ کون جا رہا ہے؟ جو سید المرسلین ہے۔ کون جا رہا ہے؟ جو رحمت للعالمین ہے۔ کون جا رہا ہے؟ جس کی بارگاہ میں جبریل آ کے دو زانوے ادب طے کیا کرتے ہیں، وہ جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ جو سیدوں کی، جو رسولوں کی امامت فرما رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ جسے کائنات کا مالک بنا کر بھیجا گیا ہے، وہ جا رہا ہے۔ خاتم النبیین جا رہا ہے، سارے کائنات کا مالک و مختار جا رہا ہے۔ کس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے؟ ایک بچے سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ جب بڑا بچے کی طرف اس محبت سے جائے گا
تو وہ بچہ اس کا ہمیشہ پہ قربان ہونے کے لیے تیار رہے گا. اس کے قدموں پہ وہ اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن اس سے وہ کبھی دشمنی کو نہیں. جب بڑا بچوں کو یہ محبت دے گا تو وہ بچہ اس کے لیے اپنی جان دینا تو گوارا کر لے گا لیکن اس کی شان میں کبھی گستاخی نہیں. میرے آقا اس کے پاس پہنچتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے بیٹے کیسے آنا, کس لیے آئے؟ آنکھوں میں آنسو تھے, روتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کے لباس کے لیے آیا ہوں. لیکن اس نے ایک بات پہلے کی تھی. میرے آقا نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو, تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ضرورت تو بتاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے. میں اپنی ضرورت تو بتاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے. میرے آقا پوچھتے ہیں بتا تیری کیا شرط ہے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا, میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا, آپ کی باتیں نہیں مانوں گا, آپ کا لایا ہوا کلام نہیں سنوں گا, آپ کو نہیں مانوں گا. اگر یہ شرط آپ کو منظور ہے تو میں اپنی ضرورت بتاؤں گا. وہ رحمت للعالمین مسکرا کے کہتا ہے ٹھیک ہے تیری شرط منظور ہے, بتا تیرا کام کیا ہے. تب وہ کہتا ہے کہ ماں کے لیے لباس کے لیے آیا ہوں. ایک لباس ہے وہ یوں اتنا خستہ ہو گیا ہے کہ اس کا بدن چھلکتا ہے. رحمت للعالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے. میرے نبی نے اس سے یہ نہیں کہا کہ بیٹے ٹھہر جا, میں کمرے میں سے لے کے آتا ہوں, بیٹے یہیں رکے رہو, میں کسی سے منگوا کے دیتا ہوں, میں دکان سے منگوا کے دیتا ہوں یا گھر میں سے لا کے دیتا ہوں. بلکہ نہیں, بلکہ میرا نبی جو چادر اوڑھے ہوئے تھا اسی چادر کو اتارتا ہے اور اس بیٹے کے ہاتھ میں, لڑکے کے ہاتھ میں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو لے جاؤ اور لے جا کے اپنی ماں کا لباس سلوا دو اور اس کو پہنا دو. جیسے ہی اس لڑکے کے ہاتھ میں وہ چادر آئی ہے اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے. بولے وہ دروازہ تھا جہاں گیا تھا مجھے دھکے ملے تھے, جسے دنیا اپنا دروازہ کہتی ہے. ایک یہ دروازہ ہے جس دروازے پہ میں آیا ہوں تو ادھر سوال کیا ہے, ادھر سوال کا جواب مل گیا ہے اور مجھے چادر عطا کر دی ہے, مجھے چادر دے دی ہے. اور وہ چادر لے کر وہ لڑکا جب اپنی ماں کے پاس پہنچتا ہے, اور جب اپنی ماں کے پاس پہنچا ہے, ماں نے جیسے ہی اس بیٹے کے ہاتھ میں چادر دیکھی ہے تو ماں کہتی بیٹے کہیں ایسا تو نہیں میری محبت میں اور چادر کی لالچ میں تم نے ان کا دین قبول کر لیا ہو. وہ کہتا ہے اے امی جان سنو, میں نے پہلے ہی یہ شرط رکھ دی تھی کہ میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا, تب میں اپنی بات رکھوں گا. تب ماں کہتی ہے بیٹے اتنی بڑی بات کہنے کے بعد بھی انہوں نے چادر دے دی. لڑکا کہتا ہے کہ ہاں میں نے جب یہ شرط رکھی اس کے بعد بھی انہوں نے چادر دے دی. تب وہ عورت کہتی ہے جس کا اخلاق کتنا بلند ہوگا اس کا دین کتنا بلند ہوگا, اس کا مذہب کتنا بلند ہوگا, جس کا اخلاق کتنا بلند ہوگا. وہ فوراً کہتی ہے بیٹے اب مجھے یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے, چلو اسی کے بارگاہ میں چلتے ہیں, اسی کے پاس چلتے ہیں. دونوں ماں بیٹے رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. میرے نبی کی پھر نگاہ پڑتی ہے تو میرا نبی پھر باہر آ کر دیکھ کہتا ہے میرے بیٹے اب کو کیا ضرورت ہے ذرا یہ تو بتا. وہ ضرورت بتائی تھی پوری کر دیا, اب دوسری ضرورت بتا میں اس کو بھی پورا کر دوں. وہ کہتا ہے ہاتھ جوڑ کے, اتنے میں اس کی ماں کہتی ہے یا رسول اللہ اب تو آپ نے ابھی بدن ڈھکنے کے لیے چادر دی ہے, اب اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیجیے, اب ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. آپ نے یہاں چھپانے کے لیے دے دیا ہے, قبر میں بھی چھپانے کے لیے دے دیجیے اور حشر میں بھی چھپا لیجیے. اب رحمت کی چادر میں چھپا لیجیے, کلمہ طیبہ پڑھوائیے اور اسلام میں داخل. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اس اخلاق کو ہم بھول گئے, اس کردار کو ہم بھول گئے. اور جس دن اس اخلاق کے سائے میں ہم نے زندگی گزاری تو دشمن آپ کا دشمن نہیں رہے گا, وہ دوست بن جائے گا, وہ آپ کا ہو جائے گا. تو شرط یہ ہے کہ ہمیں سیرت مصطفیٰ کے سائے میں زندگی گزارنی ہوگی, اپنے اندر تبدیلیاں لانی ہوں گی, اپنے اخلاق کو سدھارنا ہوگا, اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. ہمیں نبی کی سیرت کو دیکھنا ہوگا. ہم دوسروں کی سیرت تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہم نبی کی سیرت نہیں پڑھ پا رہے ہیں. ہم کلمہ رسول اللہ کا پڑھ رہے ہیں لیکن سیرت ہم کسی اور کی پڑھ رہے ہیں. جس دن ہم نے نبی کی سیرت پڑھنی شروع کر دی انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں خود بخود انقلاب.
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اپنے اندر تبدیلی لانی ہے، ان علماء کی باتوں کو بھی سننا ہے اور اس کے سائے میں ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور جس دن ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، زمانہ ہمیں نہیں بدلے گا بلکہ زمانہ ہم سے بدلنے لگے گا۔ جو ہمیں بدلنے والے ہمیں تو نہیں بدل پائیں گے، اور اس سیرت کے سائے میں جس دن زندگی گزاریں گے وہ خود بخود بدل جائیں گے۔ ضرورت ہے کہ ہمیں خود پہلے اپنے آپ کو بدل، ہمیں اپنی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت حالات آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، بہت نازک ہیں، بہت نازک حالات ہیں۔ ان حالات میں ہمارا جو بھی سہارا ہے وہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی ہمارا سہارا ہے۔ میرے عزیز، نہ جذبات میں آنے کی ضرورت ہے، نہ جوش میں آنے کی ضرورت ہے، نہ ہنگامہ مچانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہمیں جو ہے مکی زندگی جینے کی ضرورت ہے۔ اس زندگی کے ساتھ ہم گزریں گے، صبر و تحمل کے ساتھ جب زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ وہ مدنی زندگی بھی آئے گی، وہ مدنی ماحول بھی آئے گا۔ لیکن پہلے ہمیں مکی زندگی گزاریں، اس زندگی کو صبر و تحمل کے ساتھ گزارنا ہے، اور اس صبر و تحمل سے انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں وہ بہاریں بھی عطا فرمائے گا، وہ فضا بھی عطا فرمائے گا، اور وہ شوکت اور شان بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن ابھی ہمیں صبر کی ضرورت، تحمل کی ضرورت ہے، لیکن جذبات کی ضرورت نہیں ہے، جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا کی زندگی، ابھی مولانا توصیف نے بتایا تھا کہ آقا نبی کریم کی زندگی، یہ طائف کی دھرتی پہ پتھر کھا رہے ہیں میرے آقا، پتھر مارے جا رہے ہیں۔ جبریل آئے تھے، کہا تھا یا رسول اللہ کہ یہ تو اس پہاڑ کو پلٹ دوں یا ان پہاڑوں کو ملا دوں اور سب کو میں ختم کر دوں، سب کو جو ہے ابھی مسالہ بنا دوں، سرما بنا دوں۔ میرے آقا نے کہا تھا نہیں نہیں، اے جبریل اس کی ضرورت نہیں ہے، اے جبریل اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا نے اس وقت ہاتھ اٹھائے تھے دعا کے لیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے میرے رب تو انہیں ہدایت عطا فرما دے اور انہیں مجھے پہچاننے کی صلاحیت عطا فرما دے، مجھے پہچاننے کی صلاحیت عطا فرما دے، تاکہ یہ مجھے پہچان لیں گے تو باب عروج پہ پہنچ جائیں گے، یہ مجھے پہچان لیں گے تو یہ فرش سے عرش پر پہنچ جائیں گے، یہ مجھے پہچان لیں گے تو رب یہ تجھے بھی پہچان لیں گے، انہیں مجھے پہچاننے کی صلاحیت عطا فرما دے۔ تو ہمیں اپنے نبی کو پہچاننا ہے، اپنے نبی کو جاننا ہے، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھنا ہے۔ اس جگہ سے مجھے یہ پیغام ملا ہے، ان دعاؤں کو جب میں پڑھتا ہوں، سوچتا ہوں، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنے والی انسانیت کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ تم میرے نقش قدم کو پہچان لو، تمہیں زندگی خود بخود مل جائے گی، تمہیں حیات خود بخود مل جائے گی، تم کامیاب خود بخود ہو جاؤ گے، مجھے پہچاننے کی صلاحیت دے دو۔ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ اے اللہ مجھے پہچاننے کی تو انہیں ہدایت دے دے، مجھے پہچاننے کی صلاحیت دے دے، یہ نہیں کہا تھا کہ یا اللہ تو انہیں جنت میں پہنچا دے، یا اللہ تو انہیں امیر بنا دے وغیرہ وغیرہ، کچھ نہیں کہا تھا کہ صرف مجھے پہچاننے کی صلاحیت دے دے، کیونکہ میرے آقا جانتے تھے جس نے مجھے پہچان لیا اگر وہ ابو بکر ہے تو صداقت کا امام بن جاتا ہے، اگر مجھے پہچان لیا تو عمر ہے تو عدالت کا امام بن جاتا ہے، اگر مجھے پہچان لیا عثمان ہے تو سخاوت کا امام بن جاتا ہے، جس نے مجھے پہچان لیا عبد القادر ہے تو غوث اعظم بن جاتا ہے، اگر مجھے پہچان لیا نعمان ہے تو امام اعظم بن جاتا ہے، اگر مجھے پہچان لیا وہ غریب معین الدین ہے تو وہ غریب نواز بن جاتا ہے، اگر مجھے جس نے پہچان لیا احمد رضا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت بن جاتا ہے۔ مجھے جس نے پہچان لیا، میرے آقا یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تم انہیں مجھے پہچان لیا، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میرے نقش قدم کو پہچان لو، تم خود بخود کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انہی چند کلمات کے ساتھ اب میں رخصت ہو رہا ہوں، اور یہ آپ کی بارگاہ میں دست بستہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں یہی عرض کر رہا تھا، کیونکہ جلسے ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی رہتی ہیں، اور تقریروں میں بھئی احکامات کے بارے میں
اور بھی سب کچھ بتایا جاتا ہے. ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہے اپنی زندگی میں انقلاب لائے. صرف جلسے میں آ کے تقریر سن لیے اور سن کے چلے جائے، اس پہ عمل نہ ہو تو وہ بیکار ہے. کچھ تھوڑا تھوڑا عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آقا نبی کریم کی بات ہے، رحمت للعالمین کی بات آ گئی ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے کھجوروں کے چھاؤں میں. میرے آقا آرام فرما رہے تھے، ایک دشمن کی نگاہ پڑی. نگاہ جیسے پڑی تو اس نے سوچا کہ آج موقع ہے کہ سر قلم کر دیتا ہوں. تلوار اس کے پاس تھی، رسول اللہ آرام فرما رہے تھے. سوچا کہ چلو آج جو ہے کام تمام کر دیتا ہوں. جلدی سے گیا، تلوار لے کے رسول پاک کے سرہانے کھڑا ہوا اور تلوار تان دی. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ بند کیے آرام فرما رہے تھے. اتنے میں میرے آقا کی آنکھ کھل جاتی ہے اور میرے آقا کی جیسے آنکھ کھلی آقا کریم کھڑے ہو جاتے ہیں. اب آقا کریم جب کھڑے ہوئے تو اب وہ دشمن جو ہے جو تلوار لیے ہوئے تھے وہ رسول پاک سے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تجھ سے مجھے جو ہے میرا اللہ بچائے گا. تجھ سے مجھے میرا اللہ بچائے گا. جیسے ہی میرے آقا کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلتا ہے اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے. اب میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلوار اٹھا لیتے ہیں. اب میرے آقا کے ہاتھ میں تلوار ہے اور اس کا سر نشانے پہ ہے. اب میرے آقا اس سے پوچھتے ہیں تو اب تو بتا کہ مجھ سے تجھ کو کون بچائے گا؟ تیرے ہاتھ میں تلوار تھی تو نے مجھ سے پوچھا تھا، اب میرے ہاتھ میں تلوار ہے، اب بتا مجھ سے تجھ کو کون بچائے گا؟ اس نے یہی جواب دیا تھا کہ اب آپ سے مجھ کو جو ہے آپ کی رحمت بچائے گی، آپ کی رحمت بچائے گی. آقا کریم نے وہیں تلوار نیچے رکھی، نیچے تلوار رکھی ہے. وہ قدموں میں گر جاتا ہے اور قدموں کو چوم کے کہتا ہے، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھوائیے اور اسلام میں داخل کر. اسی وقت میرے آقا نے اس کو کلمہ پڑھایا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ. اور وہ کلمہ پڑھتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. ذرا اس کے ایک پہلو پہ غور کیجئے، اگر تلوار چلی ہوتی تو کافر کٹا ہوتا، لیکن میرے آقا نے تلوار نہیں چلائی تھی، کردار چلایا تھا. تو جب کردار چلا ہے تو کفر کٹ گیا ہے اور ایک جہنمی کو جنتی بنا دیا. میرے آقا نے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام تلوار کی بنیاد پہ نہیں پھیلا ہے، یہ تو غلط پروپیگنڈا ہے. اسلام کردار کی بنیاد پر پھیلا ہے، محبت کی بنیاد پر پھیلا ہے، اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے. اور یہی بین بنیادی چیزیں جو ہیں ہمارے درمیان سے ختم ہوتی جا رہی ہیں، یہی مٹتی جا رہی ہے. یہی کردار مٹتا جا رہا ہے، یہی محبت مٹتی جا رہی ہے، یہی عمل ہم سے مٹتا جا رہا ہے. اس لیے ہمارے درمیان بھی اختلافات پیدا ہوتے جا رہے ہیں، دوریاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، ایک دوسرے سے نفرت ہوتی جا رہی ہے. یہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے سیرت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے رسول اللہ کے دامن کو چھوڑ دیا ہے. جس دن ہم نے سچ معنوں میں سچے اور حقیقت میں ہم نے رسول اللہ کے نقش قدم پہ ہم چلنے لگے، ان کے دامن کو تھام لیا، تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ضرورت بس اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے نبی کی سیرت کو پڑھنا ہے، اس سیرت پر ہمیں چلنا ہے. اور آخری بات کہہ کے رخصت ہو رہا ہوں، یہ ادارہ یا جو بھی ادارے ہیں وہ آپ کے ادارے ہیں، ان اداروں سے محبت رکھیے، کیونکہ یہ ادارے ہی ہمیں شعور زندگی بھی عطا کرتے ہیں، شعور بندگی بھی عطا کرتے ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان اداروں سے محبت کیجئے، ان اداروں کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کیجئے. اور اداروں کو آپ دیتے کیا ہیں؟ معاف کیجئے گا، زکوٰۃ دیتے ہیں مدرسوں کو، کیا پرسنٹ دیتے ہیں؟ 2.5% دیتے ہیں. سب لوگ تو نہیں دیتے ہیں. اگر سب لوگ صحیح معنوں میں، اگر سرائے ترین ہی کے لوگ
صحیح حساب کر کے پورا صحیح حساب کر کے، صرف سرائے ترین منگل پورا کے ہی لوگ کو کہہ رہا ہوں میں، اور بھی آگے نہیں بڑھ رہا ہوں، یہ منگل پورا ہی کے لوگ صحیح پوری اپنی جو ان کی دولت ہے اس کی صحیح زکوٰۃ 2.5% نکال دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مفتی زاہد سلامی صاحب کو اور دوسرے لوگوں کو منگل پورا سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیے، اور بھی کئی مدرسے چل جائیں گے، لیکن پھر بھی جو نکالتے ہیں اس پہ میں بات کر رہا ہوں۔ آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں اور زکوٰۃ کو کہا جاتا ہے کہ یہ میل دے رہے ہیں، زکوٰۃ کو مال کا میل کہا جاتا ہے نا، کہ میل نکال دیجئے تو مال صاف ہو جاتا ہے، آپ میل دیتے ہیں، لیکن یہ ادارہ آپ کو کیا دیتا ہے؟ ایک مفتی دیتا ہے، ایک امام دیتا ہے جس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، جس کے اشاروں پہ آپ چلتے ہیں، ایک مقرر دیتا ہے، خطیب دیتا ہے، عظیم دیتا ہے، وہ مدرس دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کون دے رہا ہے؟ یہ ادارہ دے رہا ہے۔ آپ کیا ادارے کو دے رہے ہیں؟ بلکہ اس سے کہیں زیادہ تو یہ ادارہ آپ کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، آپ کی نسلوں کو بچانے کے لیے، آپ کو بچانے کے لیے، آپ کے مذہب کو بچانے کے لیے، آپ کے طریقے کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، آپ کی شریعت کو بچانے کے لیے، آپ کو بچانے کے لیے یہ ادارہ جو ہے یہ علماء کی فوج دے رہا ہے۔ آپ کچھ نہیں دے پا رہے ہیں جو ادارہ دے رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ادارہ وہ اہم ہے، اس لیے اداروں سے محبت کیجئے، اداروں سے لگاؤ رکھیے اور اداروں کا تعاون کیجئے، تاکہ آنے والی نسلیں آپ کی بہتر ہو سکیں، ورنہ قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نظر نہیں آئے گا، قبر پہ فاتحہ پڑھنے والا بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس لائق بناتے ہیں تو یہ مدرسے ہی بناتے ہیں کہ باپ کے مزار پہ جا کے فاتحہ تو پڑھ لیتا ہے انسان۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو اس لیے ان اداروں سے محبت کیجئے، ان اداروں سے لگاؤ رکھیے، تو ہم بھی محفوظ رہیں گے، ہمارا عمل بھی محفوظ رہے گا۔ دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں رب قدیر اس ادارے کو اور جتنے بھی مدارس اسلامیہ ہیں، رب قدیر ان سب کی حفاظت فرمائے، سب کی ترقی عطا فرمائے، غیب سے سب کی مدد فرمائے، اور جو علماء کرام دین کی خدمت کر رہے ہیں مولا ان خدمت کو قبول فرما اور ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ وما علینا البلاغ۔ السلام۔